ایک چھوٹے سے گاؤں چک نمبر 82 میں جہاں نہ پکی سڑکیں تھیں نہ بجلی کا کوئی خاص بندوبست، ایک شخص صابر اپنی سادہ سی زندگی گزار رہا تھا۔ صابر نہایت ایماندار، محنتی اور نرم دل انسان تھا۔ اس کا گزر اس کے چھوٹے سے ڈھابے سے ہوتا تھا جو گاؤں کے داخلی راستے پر ایک درخت کے نیچے بنایا گیا تھا۔ ڈھابے کا نام تھا صابر کی چائے۔ صابر کا اصول تھا نفع کم رزق حلال۔ صابر صبح فجر کے وقت اٹھتا، وضو کرتا، نماز پڑھتا اور پھر اپنے چولہے کی راکھ ہٹا کر نئی لکڑیاں جلاتا۔ اس کی چائے پورے علاقے میں مشہور تھی۔ ارد گرد کے کسان، ریڑھی والے اور موٹر سائیکل پر آنے والے مسافر سب اس کی چائے پینے ضرور رکتے، مگر اس کی زندگی آسان نہ تھی۔ صابر کے 3 بچے تھے۔ بڑی بیٹی سعدیہ جو 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی، بیٹا احمد 5ویں میں اور چھوٹی ہیرا ابھی پرائمری میں داخل ہوئی تھی۔ بیوی بیمار رہتی تھی۔ ڈاکٹروں کی دوائیاں، بچوں کی تعلیم اور روزمرہ کے اخراجات سب کچھ صابر کے کندھوں پر تھا۔ ایک دن اس کے پاس ایک آدمی آیا جو قریبی شہر کا بزنس مین تھا۔ بھائی صابر، تمہاری چائے بہت مشہور ہو چکی ہے، شہر میں برانچ کھول لو، میں سرمایہ لگا دیتا ہوں، تمہیں 50% منافع دوں گا۔ صابر نے سنا مگر پھر نظریں جھکا کر کہا، میں حلال رزق کے لیے محنت کرتا ہوں مگر کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا، جو اپنے ہاتھ سے کما رہا ہوں وہی کافی ہے۔ بزنس مین ہنس پڑا، تو ایسے ہی چائے بناتا رہ جائے گا، ترقی نہیں کرے گا۔ مگر صابر اپنی بات پر قائم رہا۔ ایک دن گاؤں میں شدید بارش ہوئی، اتنی تیز کہ ڈھابا پانی میں ڈوب گیا، چولہے کی مٹی بھی بہہ گئی، برتن اور کپڑا سب گندا ہو گیا۔ کچھ لوگ مذاق اڑانے لگے، اب کیا کرے گا صابر، اب تو تیری چائے گئی۔ مگر صابر نے ہمت نہ ہاری۔ پانی ختم ہوتے ہی اس نے سب کچھ صاف کیا۔ 2 دن کی سخت محنت کے بعد دوبارہ لکڑیاں کاٹی، چولہا بنایا اور پھر سے چائے بنائی۔ جو لوگ مذاق اڑا رہے تھے وہ خود ہی چائے پینے آ گئے۔ ایک دن ایک امیر خاتون اپنی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے ڈھابے پر آ گئی۔ اس نے صابر سے چائے مانگی۔ صابر نے صاف کپ میں چائے دی، ساتھ تھوڑی سی مٹھائی بھی رکھ دی۔ خاتون نے پینے کے بعد کہا، یہ چائے تو کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں۔ پھر اس نے ایک آفر دی، میں تمہارے لیے شہر میں ایک کیفے کھولتی ہوں، تم وہاں کام کرو، لاکھوں کما سکتے ہو۔ صابر نے شکریہ کے ساتھ انکار کیا، بیوی جی اگر رزق میرے نصیب میں ہے تو یہیں سے آئے گا، میں گاؤں چھوڑ کر شہر نہیں جا سکتا، میری ماں کی قبر یہی ہے، میری بیوی بیمار ہے اور میرے بچوں کا اسکول بھی یہی ہے۔ خاتون نے حیرت سے دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، ایسے لوگ کم رہ گئے ہیں، تمہاری ایمانداری کو سلام۔ ایک دن اچانک گاؤں کے قریب ایک بین الاقوامی روڈ کا منصوبہ منظور ہو گیا۔ وہی سڑک جس کے کنارے صابر کا ڈھابا تھا اب مین ہائی وے بننے والی تھی۔ سب لوگ ڈر گئے کہ حکومت یہ زمین لے لے گی، مگر جب روڈ پلان آیا تو پتہ چلا کہ ڈھابے کی جگہ محفوظ ہے، بلکہ اب وہ جگہ ایک اہم مقام بننے والی ہے۔ صابر کے پاس اب دن بھر سینکڑوں گاڑیاں رکتی، مسافر، ٹرک ڈرائیور، سیاح سب صابر کی چائے کا مزہ لینے لگے۔ پہلے جو روز کا 300 روپے کماتا تھا اب روز کا 3000 کمانے لگا۔ صابر نے نہ اپنی قیمت بڑھائی نہ معیار گرنے دیا، وہی لکڑی کا چولہا، وہی سادہ برتن اور وہی خوش اخلاقی۔ پھر ایک دن اس کے بیٹے احمد نے پوچھا، ابو اگر آپ پہلے کسی آفر کو مان لیتے تو شاید امیر ہو جاتے۔ صابر نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا امیری پیسوں سے نہیں ضمیر سے ہوتی ہے، میں نے حلال کمایا، دل مطمئن ہے، یہی اصل دولت ہے۔ آج صابر کی چائے ایک برانڈ بن چکی ہے، گاؤں کے نوجوان اس سے تربیت لینے آتے ہیں، اس کے بچے تعلیم مکمل کر کے اسی گاؤں میں خدمت کر رہے ہیں، اور صابر وہ آج بھی وہی کپڑے پہنتا ہے، وہی چائے خود بناتا ہے، اور اس کے چہرے پر ایک نور ہے، ایمانداری کا نور۔ ایمانداری اور صبر دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جو شخص رزق حلال کی راہ اپناتا ہے، اللہ اس کے راستے خود بناتا ہے۔